بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان إلی یوم الدین. اما بعد. محترم حضرات، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، پردہ نشین خواتین، اللہ تعالی ہم تمام کی عبادتوں کو قبول فرمائے. یقیناً ہم جو عبادتیں کرتے ہیں، جو تکلیفیں مشقتیں برداشت کرتے ہیں، یقیناً یہ اجر کا باعث ہے. اللہ تبارک و تعالی کا وعدہ ہے، ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین. اللہ تعالیٰ کسی کے اجر کو ضائع نہیں کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہماری ان عبادتوں کو میزان حسنات میں وزن کا ذریعہ بنائے، جس دن آدمی کی نیکیاں تولی جائیں گی اور نیکی کرنے والوں کو بھی تولا جائے گا، جیسے کہ احادیث سے بیان کیا گیا ہے. تو بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، گزشتہ درسوں میں ہم قرآن مجید کے تعلق سے بہت ساری باتیں ہم سن رہے تھے. آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کچھ باتیں ہم اس آیت کی روشنی میں سنیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، پردہ نشین خواتین، ماں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ اسراء کی آیتیں ہیں، جس میں وہ کہتے ہیں، وقل، اے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے، جاء الحق، اللہ تعالی کی طرف سے سچائی آ چکی، وزهق الباطل، اور جو جھوٹ ہے، جو غلط ہے، جو باطل ہے، وہ سرنگوں ہو چکا، وہ اوندھے منہ گر چکا. ان الباطل کان زہوقا، اور جو باطل ہے، جو غلط ہے، وہ اسی قابل ہے کہ وہ اوندھے منہ گرا دیا جائے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ، اور ہم جو قرآن مجید نازل کرتے ہیں وہ شفا کا ذریعہ ہے. اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا کہ وہ دوا ہے. شفا کی جگہ دوا کا لفظ بھی بولا جا سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ، کہا کہ ہم جو قرآن مجید کی آیتیں نازل کرتے ہیں وہ شفا کا باعث بنتی ہیں. شفا کا مطلب یہ تھا کہ بالکل یقین کے ساتھ آدمی یہ سمجھ لے کہ قرآن کی ہر آیت بیماری کے لیے شفا ہے. اب اگر دوا کہیں تو ہو سکتا ہے کہ دوا اثر کر بھی سکتی ہے، غیر مؤثر ہو بھی سکتی ہے. اللہ نے کہا کہ نہیں، شفا، قرآن مجید تمہاری بیماریوں کے لیے شفا ہے، صحت یابی کا ذریعہ ہے. ورحمہ، اور مومنوں کے لیے باعث رحمت ہے. تو اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ قرآن مجید کی آیتیں کافر پر بھی پڑھ کر دم کی جا سکتی ہیں، اس کی بیماری کے لیے بھی شفا کا ذریعہ ثابت ہو سکتی ہے، جیسے قرآن مجید کی آیتیں ہیں. تو بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، میری ماں اور بہنوں، کچھ باتیں ہمارے ساتھ اس درس میں ہوں گی کہ جیسے سب سے پہلی چیز کہ آدمی جب سے دنیا میں آیا ہے اس کے ساتھ شیطان جو اس کا دشمن ہے، جس نے کہا، اے اللہ، جیسے شیطان نے اللہ تعالی سے کہا، ثم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ثم لا تجد اکثرہم شاکرین. اے اللہ،
آپ جیسے شیطان نے کہا کہ میں انسان کو گمراہ کروں گا، بہکاؤں گا، ہر چہار طرف سے اس کے پاس آؤں گا. اسی لیے ابن قیم رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ انسان جب روزہ رکھتا ہے، جیسے ہم روزے کی حالت میں ہیں، ہم لوگ، ہماری گھر کی عورتیں، تو کہتے ہیں کہ شیطان جو انسان کے جسم میں خون کے دوڑنے کی طرح دوڑتا ہے. شیطان کا جو روڈ ہے انسان کے جسم میں وہ خون ہے، خون ہی سے مل کر شیطان دوڑتا ہے. اور جب انسان روزہ رکھتا ہے تو اس کا راستہ تنگ ہو جاتا ہے، وہ اتنی آسانی سے انسان کے جسم میں دوڑ نہیں سکتا جتنی آسانی سے غیر روزے کی حالت میں دوڑتا ہے. روزے سے آدمی نہیں ہوتا ہے تو اس کے جسم میں خون کا دوران زیادہ ہوتا ہے، تو شیطان بہت اچھا کام کرتا ہے. انسان جب روزہ رکھ جاتا ہے تو اس کے لیے ٹریفک جام ہو جاتا ہے، انسان کے جسم میں شیطان کے لیے اتنا اثر نہیں ہوتا، تو انسان نیکی کی طرف راغب ہوتا ہے، اللہ اللہ بولتا ہے، مسجد نہیں چھوڑتا ہے، قرآن نہیں چھوڑتا. شیطان کا اثر کم ہوتا ہے تو نیکی کی طرف آگے بڑھتا ہے. لیکن اس زمانے میں بھی اگر کوئی انسان نہ بنے، شیطان ہی بنے، تو اب اس کا کیا کہیں؟ اس کی حالت پر ماتم کریں. ایسی حالت میں جب شیطان کے راستے تنگ کر دیے جائیں اور فرشتے کہنے لگیں یا باغی الخیر اقبل ویا باغی الشر اقصر، اے نیکی کرنے والے آگے بڑھ، اے برائی کرنے والے اب تو رک جا. اس رمضان کے ان مقدس دنوں میں بھی اگر کوئی نیک نہ بنے تو اب اس کی کیا کہیں؟ تو کہتے ہیں امام ابن قیم رحمہ اللہ نے کہا کہ اس کے لیے شیطان کے لیے جسم میں راستے تنگ ہو جاتے ہیں تو انسان نیکی کی طرف آگے بڑھتا ہے. بھلے سے بھلا انسان، برے سے برا انسان بھی ٹوپی لگا کر مسجد میں آ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ توفیق دے دیتے ہیں. تو یہ شیطان جس سے بچنے کی بات کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فاطر کی آیت میں فرمایا ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعیر. ان الشیطان لکم عدو، شیطان تمہارا دشمن ہے. تتخذوه عدوا، اس کو دشمن بنائے رکھو، اس کو گلے مت لگاؤ، اسے دوست مت بناؤ. ان الشیطان لکم عدو، شیطان تمہارا دشمن ہے، اسے دشمن بنائے رکھو. انما يدعو حزبہ، وہ چاہتا ہے کہ تمہیں اپنی پارٹی میں ملا لے. شیطان کیا چاہتا ہے؟ تمہیں اپنی پارٹی میں شامل کر لے. لیکونوا من اصحاب السعیر، تاکہ تمہیں ساتھ ساتھ جہنم میں لے جائے. جیسے ہم نے سنا تھا کہ جہنم میں شیطان کے لیے ایک ممبر لگایا جائے گا. وہ ممبر کیسا ہوگا؟ آگ کا ممبر ہوگا. آگ کے ممبر پر کھڑے کر وہ خطبہ دے گا، یا ویلا یا ثبورا، ارے وہ میں تو برباد ہو گیا، میں تو ہلاک ہو گیا. وہ خطبہ دے گا تو اس کے بھی حضرات ہوں گے بیٹھے ہوئے، وہ لوگ بھی کہیں گے یا ویلا، ارے تو کیا ہلاک ہوا، ہم کو بھی ہلاک کر لیا، تیری بات سن کر ہم کودے، تو بھی مرا ہم بھی مرے. یا ویلا یا ثبورا، وہ کہیں گے یا ویلا یا ثبورا. دوستو عزیزو، بات یہ ہے کہ سب سے پہلے کہا کہ اس شیطان سے ہم بچ کیسے سکتے ہیں. شیطان تو کوئی دشمن نہیں، جیسے عام دشمن ہے وہ تو نظر آتا ہے، لیکن یہ تو نظر نہیں آتا. اس دشمن سے بچنے کی بات کیسی ہے؟ تو کہا الایمان باللہ عز وجل. جو صحیح معنی میں اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتا ہے، اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اس ایمان کے پورے تقاضوں کو پورا کیا جائے، ایمان کے تقاضوں کو پورا کیا جائے تو شیطان سے آدمی بچ جاتا ہے. آج ہمارے گھروں میں اللہ تعالیٰ سلامت رکھے کتنے گھر ایسے ہیں جن گھروں میں بیماریاں ہیں، جو گھر آسیب زدہ ہیں، بیوی کو ڈر، بچوں کو ڈر، شیطانوں کا ڈر، نظر کا ڈر، کسی کے جادو کا ڈر. کتنے گھر ہیں جو ٹوٹ رہے ہیں. بیوی کو شوہر سے ڈر، شوہر کو بیوی سے ڈر، تلاش کر رہے ہیں کوئی ملے بار کا جادو مل جائے، کوئی جادوگر مل جائے، کوئی عامل مل جائے. ڈھونڈ رہے ہیں کہ اس سے اچھا عامل کون ہے، اس سے اچھا دعا پڑھنے والا کہاں رہتا ہے. آدمی ڈھونڈتے پھرتا ہے. کہا کہ اتنی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے کیا شفا، قرآن تمہارے لیے شفا ہے. ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں
کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی بیمار ہوتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دم کرتے تھے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں، بچھو کاٹ لیتا ہے نماز کی حالت میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑی تکلیف محسوس ہوئی، کہا کہ ارے بچھو ایسا ہے کم از کم نماز پڑھنے والے کو بھی نہیں بخشتا. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دم کیا اس پر دعا پڑھ کر دم کی. اور پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب بھی کوئی بیمار ہوتا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے زخم کی جگہ پر ہاتھ رکھتے، انگلی رکھتے، اور انگلی کو پھر نیچے زمین پر رکھتے. بسم اللہ تربت ارضنا، بسم اللہ، اللہ کے نام سے ہماری مٹی، ہماری زمین کی مٹی سے، اور پھر اس مٹی کو اس کی زخم پر رکھتے اور دعا پڑھتے، اللہ تعالیٰ اسے شفا دے دیتے. چاہے وہ کوئی بھی زخم ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا پڑھتے. ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جس مرد میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، رحلت فرما گئے، آخری وقت تک پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر میں دعا پڑھ کر دم کرتی رہی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے آپ کے جسم پر میں مسح کرتی رہی، اس لیے کہ میرے ہاتھوں سے پیارے نبی کے ہاتھ زیادہ مبارک تھے. میں دعا پڑھتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر پھونکتی تھی، اور آپ کے ہاتھوں کو آپ کے جسم پر ملتی تھی. اللہ اکبر. یہ بیوی تھی ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی تھی کہ میں بھی دعا پڑھ کر میرے ہاتھوں سے سہلا سکتی تھی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ بہت مبارک تھے. تو دوستو عزیزو، ماں اور بہنوں، ساری بیماریوں کا علاج یہ بتا دیا گیا کہ آدمی سب سے پہلی چیز شیطان سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ پر کامل ایمان لائے، مکمل ایمان کے سارے تقاضوں کے ساتھ. الاخلاص للہ عز وجل، بالکل مخلص ہو، ادھر ادھر والا نہ ہو، بالکل مخلص. کیسے مخلص؟ ہم نے وہ صحیح حدیث آپ کو ایک مرتبہ سنایا تھا کہ ایک صاحب نے دیکھا کہ لوگ ایک درخت کی پوجا کر رہے ہیں، بڑا غصہ آیا. انہوں نے کیا کہا، اچھا لوگ درخت کی پوجا کرتے ہیں، جیسے ہمارے کچھ موحد لوگ ہیں. شرک سے ہر ایک کو نفرت کرنی چاہیے، لیکن جس ملک میں ہم رہتے ہیں روزانہ یہاں مندر پیدا ہوتے ہیں. ایک پتھر رکھ لیا، 2 دن کے بعد اور ایک پتھر، اس کے بعد وہ چندے کی ہنڈی، اور اس کے بعد ایک لال جھنڈا، اور وہاں مندر بن جاتا ہے. روزانہ بابا بھی پیدا ہوتے ہیں، مندر بھی بنتے ہیں. ویسے ہی وہاں بھی ہوا. انہوں نے ایک درخت دیکھا کہ لوگ پوجا کر رہے ہیں، بڑا غصہ آیا، کلہاڑی لیے چلے. راستے میں شیطان انسانی روپ میں آیا، کہا کہ صاحب کہاں جا رہے ہیں؟ کہا کہ صاحب دیکھیے وہ درخت کو لوگ پوجا کرتے ہیں، میں درخت کاٹنے جا رہا ہوں، جڑ سے کاٹ دوں. تو شیطان نے کہا بھئی تمہارا کیا بگڑتا ہے، جانے دو نا، لوگ پوجا کرتے ہیں، تم کو کیا بگڑے گا؟ ہاں نہیں، وہ تو شرک ہے، وہ تو حرام ہے. صحیح بات تھی. کہا کہ چلو ایسا کرتے ہیں کہ ایسا کرو کہ تم اپنا ارادہ بدل لو، روزانہ تمہارے تکیے کے نیچے تمہیں اتنے پیسے مل جائیں گے. انہوں نے کہا کہ یہ آفر تو اچھا ہے، اس سے بہتر کہ میں خامخواہ درخت کاٹوں، پیسے تو ملیں گے. واپس آ گئے، اور 1 دن 2 دن تیسرے دن دیکھا کہ پیسے نہیں ہیں تکیے کے نیچے. پھر کلاڑی اٹھایا اور چلے درخت گرانے. تو شیطان وہی آیا، کہا کہ صاحب کہاں جا رہے ہیں؟ کہا کہ درخت کاٹنے جا رہا ہوں. کہا کہ کوئی بات نہیں ہے، پہلے جب آپ درخت کاٹنے جا رہے تھے تو ایمانی جوش و حمیت پر جا رہے تھے، لیکن اس مرتبہ جو جا رہے ہیں چونکہ پیسے نہیں آ رہے، اس مرتبہ جا رہے ہیں. پہلے اخلاص تھا، لیکن اب اخلاص نہیں، اب فلوس ہے. چونکہ فلوس نہیں آتے، پیسے نہیں آتے ہیں، تو آپ جا رہے ہیں. اب ہم دونوں لڑیں گے تو میں آپ کو ہرا دوں گا. تو کہا کہ اخلاص، شیطان کو ہرانے کے لیے، شیطان کو شکست دینے کے لیے آدمی مخلص ہونا ضروری ہے. آپ کے اور میرے دل میں اخلاص نہیں ہے، قسم خدا کی شیطان کو ہم ہرا نہیں سکتے. شیطان ہمارے نفس پر غالب آ جاتا ہے، ہمارے رگوں میں دوڑنے لگتا ہے. لیکن ہم مخلص ہوں، ہمارے کام میں مخلص ہوں، ہماری عبادتوں میں مخلص ہوں، قسم خدا کی شیطان بہت ان کید الشیطان کان ضعیفا. ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جو شیطان سے ڈرتے ہیں، شیطان کا نام سنتے ہیں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، پتہ نہیں کیسے کیسے عجیب عجیب حرکتیں کرتے. اللہ تعالیٰ نے کہا ان کید الشیطان کان ضعیفا، ارے شیطان تو بڑا ضعیف ہے.
ہمارے بوڑھے حضرات سے زیادہ ضعیف ہے، ڈھکیلو تو گر جائے گا۔ قرآن نے جس کو ضعیف کہا وہ ضعیف ہے۔ ایک صاحب اونٹ چرا رہے تھے، ان کا اونٹ کچھ ان کی بات نہیں سن رہا تھا، انہوں نے کہا کہ ارے شیطان کا برا ہو، یعنی شیطان برباد ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو کہا کہ شیطان کو ایسا گالی مت دو، شیطان کو تم ایسی بات کہو گے تو شیطان فخر سے پھول جاتا ہے، ایک بڑے بنگلے کی طرح ہو جاتا ہے۔ شیطان کو اگر تم کیئر نہ کرو، اسے کہو کہ وہ ہیچ مخلوق ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لو تو وہ بالکل چھوٹا ہو جاتا ہے، چونٹی کی طرح۔ اگر اسے تم کہو کہ ارے وہ ہے تو وہ بڑا فخر سے پھول جاتا ہے، دیکھو میں کتنا بڑا ہوں۔ تو شیطان کو چھوٹا کرنا ہے، منیمائز کرنا ہے، تو ہم کو بس اتنا کہنا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تو کہا کہ پہلی چیز ہم نے بتائی ایمان، دوسری چیز اخلاص، جس کے ذریعے سے ہم شیطان کو ہرا سکتے ہیں، المتابعۃ للرسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہر کام میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی متابعت، الاحسان فی العبادہ، عبادت میں آدمی یہ خیال کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے میں سر بسجود ہوں، اللہ تعالیٰ میری عبادتوں کو دیکھ رہے ہیں۔ وبخاصۃ الصلاۃ، آدمی نماز پڑھ رہا ہے تو نماز میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سمجھے کہ اللہ تعالیٰ میری عبادتوں کو دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ میری عبادتوں کو سن رہے ہیں۔ جیسے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ آدمی سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتا ہے تو کہتا ہے مجدنی عبدی وحمدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی، میرے بندے نے میرے حمد و ثنا بیان کی۔ ہم میں سے کتنے ایسے نادان مسلمان ہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، عجیب عجیب حرکتیں کرتے ہیں، ادھر کھجایا ادھر کھجایا، کبھی موبائل سیدھا کیا، کبھی کالر سیدھا کیا، کبھی موبائل میں مس کال بھی دیکھتا ہے، نماز پڑھ رہا ہے موبائل کی مس کال بھی دیکھتا ہے۔ ایسے بھی لوگ ہیں۔ ارے اللہ کے سامنے ٹھہرے ہو، کسی اور کے سامنے نہیں۔ آدمی، میں تو یہ کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ دولت دے تو آپ اس کا اہتمام کریں کہ نئے کپڑے کے ساتھ مسجد کو آئیں، اچھا لباس پہنے، خذوا زینتکم عند کل مسجد۔ ہمارے سلف ایسے تھے تو بالکل مسجد کے لیے وہ ایک نیا ڈریس پہنتے تھے جو کسی اور کام میں نہیں پہنتے تھے۔ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہہ دیا ہے خذوا زینتکم عند کل مسجد، جب مسجد کے لیے جاؤ تو پوری زیب و زینت کے ساتھ جاؤ، اچھے لباس کے ساتھ، بالکل عطر لگا کر۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک مسلمان کو یہ وسعت عطا فرمائے۔ ہم کیا کرتے ہیں، 2 روپے کی دعوت میں جانا ہے تو بالکل اچھا لباس، نیا لباس، اچھا شو، گلے میں وہ پتہ نہیں کیا کیا لگاتے ہیں، وہ کھانے کے لیے۔ لیکن اللہ کے لیے جب آتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے آتے ہیں تو وہی پھٹا پرانا گھٹا سٹا لباس پہن کے آتے ہیں۔ تو یہ اہتمام ہے، ہماری عبادتوں کا اہتمام ہے۔ کہا کہ نہیں خذوا زینتکم عند کل مسجد، پھر کہا کثرت السجود، آدمی جتنے سجدے کرے گا شیطان پر اس کی اتنی فتح ثابت ہوگی، شیطان پر وہ اتنی فتح مندی حاصل کرے گا۔ اور اسی طرح یہ بات بتائی گئی اللجوء الی اللہ تبارک و تعالی، جتنا ہو سکے اللہ تعالی کی طرف رجوع ہو اور اللہ تعالی سے ڈرتا رہے، اور زیادہ سے زیادہ آدمی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا کرے۔ بالکل چھوٹی سی چیزیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہاں کہاں پڑھا کرے؟ تو جیسے کہا گیا فی الصلاۃ، نمازوں میں، عند قراءۃ القرآن، قرآن پڑھتے ہوئے، عند دخول الخلاء، آدمی جب بیت الخلاء میں جاتا ہے تو جانے سے پہلے، عند الغضب، جب ایک دم غصہ ہو جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 آدمی بیٹھے ہوئے تھے، کسی بات پر جھگڑا ہو گیا، ایک آدمی دوسرے آدمی سے جھگڑنے لگا، اللہ کے نبی موجود ہیں، دوسرے آدمی کو اتنا غصہ آیا کہ چہرہ لال ہو گیا اور پھر پھول گیا۔ تو دوسرے آدمی نے کہا کہ ایک بات میں اچھی طرح جانتا ہوں، اگر یہ کہہ لے تو اس کا غصہ ختم ہو جائے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ دلائی، وہ بات تھی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، جس سے انسان کا غصہ ختم ہوتا ہے۔ فی الصباح والمساء، اسی طرح کہا گیا کہ آدمی صبح شام یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا کرے۔ عند نزول المنزل، آدمی جب گھر میں جاتا ہے
جب گھر میں جاتا ہے تو سلام کرے، استعاذہ پڑھے، اس لیے کہ اگر وہ بغیر سلام کرے، بغیر دعا پڑھے اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے تو اس کے ساتھ شیاطین بھی داخل ہوتے ہیں. کہتے ہیں لنا المبیت ولنا العشاء، اب اس گھر میں ہم کو بورڈنگ بھی ہے اور لاڈجنگ بھی ہے، یا ہم کو کھانا بھی ملے گا، سونا بھی ملے گا. اگر وہ نہیں پڑھتا ہے، دعا نہیں پڑھتا ہے، تو جو شیطان آتے کہتے اب تو ہم یہاں گھر میں آرام سے رہیں گے. اگر وہ دعا پڑھ کر داخل ہوتا ہے تو شیاطین وہاں سے دور ہو جاتے ہیں. ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جو اس کا اہتمام کرتے ہیں؟ کم از کم سلام کر کے داخل ہوتے ہیں، یا دعا پڑھ کر داخل ہوتے ہیں، استعاذہ پڑھ کر داخل ہوتے ہیں. اور اسی طرح کہا گیا عند النوم، سوتے ہوئے، عند الرؤیا السیئہ، اسی طرح آدمی کوئی ایسا خواب دیکھتا ہے جو غلط خواب ہے. اور اسی طرح ذکر اللہ عز وجل، اللہ تعالیٰ کا ذکر جو آدمی کو شیطان سے بچاتا ہے. خاص کر کے آیت الکرسی، جس کے بارے میں آپ نے حدیث پڑھی، وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث جو مشہور حدیث ہے، بارہا آپ سن چکے ہیں. صدقہ فطر اس زمانے میں، جیسے اس حدیث سے ایک بات جو سمجھ میں آتی ہے اس کی طرف میں اپنے بھائیوں اور بہنوں کو توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ صدقہ فطر جو ہم ادا کرتے ہیں، اس زمانے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں رمضان کی عید سے 15-20 دن پہلے صدقہ فطر ادا ہو جاتا تھا، اور اس کا جو گوڑان تھا اس کی رکھوالی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتے تھے. اسی گوڑون میں آیا تھا شیطان اور آ کر رات میں سمیٹنے لگا مال. اب انہوں نے دیکھا کہ ارے کون ہے رات میں مال سمیٹتا ہے، کہا کہ چور پکڑ لیا. اس نے کہا ارے میں بہت بیٹیوں والا ہوں، بہت بوڑھا ہوں، بھوکا ہوں، چھوڑ دیجئے، کل نہیں آؤں گا. صبح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، کہا کہ اللہ کے رسول بات ایسی ہوئی، رات میں ایک آدمی آیا تھا بوڑھا، اور وہ چوری کر رہا تھا، بڑا سا تھیلا لایا تھا، سارا مال سمیٹ کے ڈال رہا تھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا، کہا کہ اچھا وہ آج بھی آئے گا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کل آیا تھا نا، آج بھی آئے گا. دوسرے دن پھر آیا، اور جیسے ہم نے حدیث سنی تیسرے دن پھر آیا. تو تب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تمہیں آج ضرور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر کروں گا. تب اس نے ایک بات کہی کہ چلو اچھا ایسا کرو، مجھے چھوڑ دو، اس کے بدلے میں تمہیں ایک بات سکھاتا ہوں، اگر یہ تم پڑھ لو تو تمہیں کوئی نقصان نہیں ہوگا. اس نے آیت الکرسی بتائی، آیت الکرسی پڑھائی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ذکر کیا تو کہا کہ وہ کون تھا معلوم؟ وہ شیطان تھا. وہ شیطان تھا، لیکن بات اس کی صحیح تھی. بات اس کی صحیح تھی کہ اس نے آیت الکرسی جو بتائی جس سے شیطان سے بچا جا سکتا ہے، بات صحیح تھی، لیکن بتانے والا شیطان تھا. تو ہم یہی کہتے ہیں کہ آدمی، لوگ دیکھتے ہیں کہ بتانے والا کیسا ہے، ارے بتانے والا جائے کہیں اور. آپ یہ سمجھیں کہ کیا بتا رہا ہے. اگر سچ بتا رہا ہے تو ہماری نصیحت کے لیے کافی ہے. اب بتانے والا عمل کرتا ہے نہیں کرتا، عمل کرنا چاہیے، نہیں کرتا ہے تو اس کا حساب اللہ تعالیٰ لے گا. اس کا حساب اللہ تعالیٰ لے گا. ہم ہر ایک کا حساب لینے کے لیے نہیں بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ ہر ایک کا حساب لینے والا ہے. تو یہاں آیت الکرسی بتائی گئی، تو ہم اس کا التزام کریں کہ شیطان سے بچنے کے لیے آیت الکرسی ضرور پڑھیں. اور اسی طرح غصے کے وقت اگر آدمی وضو بنا لیتا ہے تو تب بھی وہ شیطان سے بچ جاتا ہے. اور ایک چیز جس کی طرف ہمیں توجہ کرنی چاہیے، تطہیر البیوت. ہمارے گھر اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، بہت کم مسلمان ایسے ہیں جو اپنے گھروں کو پاک و صاف رکھتے ہیں. پاک و صاف رکھتے ہیں. اکثر ایسا ہوتا ہے ادھر چوہے دوڑ رہے ہیں، ادھر گھوس دوڑ رہے ہیں، عجیب عجیب گندگی ہے، غلاظتیں ہیں. اب ہم امید رکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت آئے. ایسے گھروں میں رحمت کیسے آئے؟ جن گھروں میں پاکیزگی نہ ہو، جن گھروں میں پاکی صفائی نہ ہو. ساری چیزیں یاد ہیں. ہماری گھر کی عورتوں کو نماز پڑھنا یاد ہے، صلاۃ التسبیح پڑھنا یاد ہے، قرآن پڑھنا یاد ہے، لیکن گھر صاف کرنا یاد نہیں. گھر صاف کرنا یاد نہیں. ہم گھر صاف کریں، خود تعاون بھی کریں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ گھر میں کبھی جھاڑو دے دیا کرتے تھے، کبھی پھٹے کپڑوں کو سی لیا کرتے تھے، کبھی جوتا پھٹ جاتا تو اللہ کے نبی نے سی لیا اور ساتھ دے لیا.
تو اگر ساتھ مل کر اگر گھر کی صفائی کر دیں تو اللہ اس گھر میں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اتر سکتی ہیں. اور اسی طرح کہا جیسے ہم نے کہا تحسین الاہل والاولاد، بیوی بچوں کی حفاظت، کہ بچوں کو دعا سکھایا جائے کہ بیٹا یہ دعا پڑھ کر سویا کرو، بیٹا یہ دعا پڑھ لو. بیوی کو دعائیں سکھلائے جائیں. آپ کی گھر کی جو عورتیں ہیں ان سے کہیں کہ سونے کی دعا پڑھیں، اور سونے سے پہلے کی دعا، سو کر جاگ کر پڑھنے کی دعائیں سکھلائیں تاکہ شیطان سے محفوظ رہ سکیں. اس لیے کہ شیطان عجیب چیز ہے جس کی وجہ سے گھروں کے گھر برباد ہو جاتے ہیں. یہ حقیقت ہے کہ شیطانی اثرات گھروں پر ہوتے ہیں، لیکن اس کا علاج بھی تو بتلایا گیا کہ آدمی ان دعاؤں کے التزام کرے. غض البصر، آدمی نگاہوں کی حفاظت کرے، نگاہوں کی حفاظت کرے. اسی لیے فرمایا گیا اذا خرجت المرأة من بیتها استشرفها الشیطان، عورت جب اپنے گھر سے باہر نکلتی ہے تو پیچھے پیچھے شیطان بھی چلتا ہے. وہ عورت کسی اور کو دیکھ کر بہک جاتی ہے یا اس کو دیکھ کر کوئی اور بہک جاتا ہے، دو میں سے کوئی ایک بات ہوتی ہے. تو یہ شیطان کی کارستانیاں ہیں. اور اسی طرح کہا ترک الخلوہ بالمرأة الاجنبیہ، ایک بات یہ بتائی گئی کہ آدمی غیر عورت کے ساتھ تنہائی میں نہ بیٹھے. غیر عورت ہے اس کے ساتھ پرائیویٹ روم میں نہ بیٹھے. اب ایک صاحب نے سوال کیا کہ صاحب ڈاکٹروں کا کیا بنے گا جن کے کیبن میں ہمیشہ نرسیں ہوتی؟ کہا کہ وہی حکم ہے، اب ان کے لیے الگ حکم ہم نہیں لا سکتے. کہا کہ علماء نے کہا کہ یہ غیر عورت کے ساتھ بند کمرے میں نہ بیٹھا جائے، تیسرا شیطان ہوتا ہے. سیدھی سیدھی بات ہے. الزواج، علماء نے کہا کہ شیطان سے بچنے کی صورت یہ بھی ہے کہ آدمی وقت آ جائے، عمر آ جائے اور پالنے پوسنے کی طاقت ہو تو آدمی شادی کر لے، اور اللہ تعالیٰ نے سہولت دی، ہاتھ پیر اچھے دیے ہیں تو آدمی شادی کر لے جس سے وہ شیطان سے بچتا ہے. اور جہاں تک ہو سکے شیطان کی مخالفت کرے. کیسے مخالفت کرے؟ اگر کوئی آدمی لیفٹ ہینڈ سے کھاتا ہے، لیفٹ ہینڈ سے ہر کام کرتا ہے، تو کہا کہ شیطان لیفٹ ہینڈ سے کھاتا ہے اور ہر کام وہ کرتا ہے، تو اس کی مخالفت یہ ہو کہ ہم سیدھے ہاتھ سے کھائیں اور اس کو سیدھے ہاتھ سے کھانے کی ترغیب دیں. جیسے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ لیفٹ ہینڈ سے کھا رہے تھے تو کہا کہ بھئی سیدھے ہاتھ سے کھائیے. کہا کہ نہیں جی مجھے یہ ہاتھ نہیں اٹھتا. اللہ کے رسول فرمایا کہ اللہ کرے کہ آپ کا ہاتھ نہ اٹھے. کہتے ہیں کہ وہ سارا ہاتھ سوکھ گیا، اس کی رگیں خون سے ختم ہو گئیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو لوگ مخالفت کرتے ہیں ان کا انجام یہی ہوتا ہے. جیسے بہت سارے ہیں روزہ رکھنے کی طاقت ہے، کہتے نہیں ہم بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بیمار کر دے. اللہ تعالیٰ خامخواہ، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا یخادعون اللہ، یہ لوگ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں. اللہ کو معلوم ہے کہ کون زکوٰۃ دینے کے قابل ہے، کون صدقہ دینے کے قابل ہے، کون روزہ رکھنے کے قابل ہے. صحت وہ دیتا ہے، دولت وہ دیتا ہے. اللہ تعالیٰ کو آدمی دھوکہ نہ دے. اللہ تعالیٰ ہمارے بارے میں ہوا اعلم، اللہ تعالیٰ زیادہ جانتے ہیں ہم میں کون متقی ہے کون پرہیزگار ہے. اسی طرح کہا گیا فضول خرچی کرنا. فضول خرچی کرنے کے معنی ہیں کہ بیکار خرچ کرنا، ضرورت نہیں ہے. حد سے زیادہ کوئی فضول خرچی کرتا ہے تو قرآن مجید نے کہا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہا کہ جو لوگ فضول خرچی کرتے ہیں وہ شیطان کے بھائی ہیں. شیطان ان کو اپنا بھائی بناتا ہے. فضول خرچی کا مطلب یہ ہے کہ حد سے زیادہ بیوی بچوں کے معاملے میں، کھانے کے معاملے میں، کپڑے کے معاملے میں، رہن سہن کے بارے میں جو خرچ کرتا ہے. جیسے کہا گیا کہ آدمی گھر میں فرنیچر، بوریا، بستر رکھتا ہے. کہا کہ ایک بستر ہمارے لیے، ایک بستر بیوی بچوں کے لیے اور ایک بستر مہمان کے لیے. اس سے زیادہ ہوگا تو وہ شیطان کے لیے. اگر کوئی آدمی خواہ سارا گھر سجا لے، ادھر ایک کمرہ، ادھر ایک کمرہ، ادھر یہ، کہا کہ نہیں، اتنی آسائشوں کی ضرورت نہیں ہے. جتنا انسان کو ضرورت ہے اتنا. رد التثاؤب، اسی لیے بھی کہا گیا کہ شیطان اس بات سے بھی خوش ہوتا ہے کہ آدمی اگر اپنا جماہی آتی ہے، نماز میں کھڑا ہوتا ہے، منہ ایسے کھلتا ہے، کھولتا ہے، تو شیطان اب اس کے منہ میں جاتا ہے نماز کی حالت میں. اب شیطان منہ میں جائے گا تو کیا کرے گا؟ اسے پھر مسجد سے نکال کر وہاں بازار میں لے جائے گا. وہ تو مسجد ہی میں رہے گا
لیکن اس کا دماغ باہر رہے گا. اسی لیے شیطان کو اندر جانے نہ دیا جائے، اپنا منہ بند کر لے. رد التثاؤب یعنی آدمی منہ سختی سے بند کر لے تاکہ منہ کھلنے نہ پائے، اور منہ نہیں کھلے گا شیطان اندر نہیں جائے گا، اور نماز میں آدمی پوری توجہ سے نماز ادا کر سکے گا. اسی طرح جیسے ہم نے کہا کہ بہت ساری ایسی باتیں جن سے شیطان خوش ہوتا ہے، شیطان خوش ہوتا ہے. جیسے حدیث میں بتایا گیا لو کے معنی ہے اگر میں ایسا کرتا تو ایسا نہیں ہوتا، اگر میں وہاں نہیں جاتا تو یہ نہیں ہوتا، اگر میں اس وقت یا نہیں ہوتا تو وہ ہوتا. یہ اگر مگر کی جو باتیں ہیں، کہا کہ نہیں آپ ایسا نہ کریں، بلکہ کہیں قدر اللہ ما شاء وما فعل، اللہ تعالیٰ نے جو چاہا وہ ہوا، اللہ تعالیٰ کو یہ ہونا تھا وہ ہوا. اللہ تعالیٰ مرضی کا مالک ہے، اللہ تعالیٰ کی مشیت سے یہ چیزیں ہوتی ہیں. اگر آدمی لو کا دروازہ کھول دیتا ہے تو لو عمل الشیطان، یہ شیطانی عمل ہے. اور آدمی کبھی ایسا نہ ارے ذرہ پہلے جاتے تو یہ ہو جاتا، اگر میں نہیں آتا تو وہ نہیں ہوتا. تو یہ چیزیں کہا کہ اس سے منع کیا گیا ہے. اور اسی طرح یہ بات بھی کہی گئی تعس الشیطان، جیسے ہم نے کہا کہ شیطان اس سے بڑا خوش ہو جاتا ہے، پھول جاتا ہے، جیسے گھر کے برابر ہو جاتا ہے. اگر ہم کہیں کہ شیطان کا برا ہو ایسے الفاظ نہ کہیں. اور اسی طرح تیقن ضعف الشیطان، ہر مسلمان مرد اور عورت زندگی کے ہر معاملے میں اس بات کو ذہن میں بٹھا لیں کہ شیطان بہت ہی کمزور ہے. اتنا کمزور آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں تو وہ چمٹی کی طرح ہو جاتا ہے. پھر آپ اسے اپنے پیر سے رون دیں. ہرگز اپنے دل میں ڈر نہ لائیں، خوف نہ لائیں شیطان کے نام سے، جن کے نام سے ہرگز خوف نہ لائیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے. ان کید الشیطان کان ضعیفا، شیطان کا مکر اور فریب بہت ہی کمزور ہے. لیکن اگر یہ ہمارے دماغوں میں نہ ہو تو پھر جیسے ہمارے ہاں ایک عامل صاحب ہیں، وہ آدمی کا چہرہ دیکھتے ہیں، ارے آپ کے چہرے پر یہ کیا نشانات ہیں، ضرور آپ پر کسی نے جادو کیا ہے. ایک بار وہ بولیں گے، اور ایک بار کسی شادی میں ملے، ارے کیا جی یہ بہت بڑھتا ہے جی، اب جادو آپ کا بہت کراڑا ہو رہا ہے. اب وہ تیسرے دن ان کے گھر بھاگ کر آئے گا، بھائی ذرا علاج کیجئے صاحب. تو یہ جادوگر ہوتے ہیں، شعبدہ باز ہوتے ہیں، جو انسانوں کو وہم و شکوک و شبہات میں مبتلا کرتے ہیں اور جیب میں سوراخ ڈال دیتے ہیں، اور حد سے زیادہ بیمار ہو جاتا ہے، آدمی قبر تک پہنچ جاتا ہے. اللہ آدمی یقین رکھے اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگیوں میں نقصان رکھا ہے تو نقصان ہوگا. اگر اللہ تعالیٰ نے جو چیز نہیں لکھی ہے وہ آپ کو ہرگز نہیں پہنچے گی. اور اس آیت پر یقین رکھیں، ان کید الشیطان کان ضعیفا، شیطان بہت کمزور ہے. ہاں یہ بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو شفا بتایا تو کہا کہ جو بیماریاں ہیں، نظر لگنے کی بیماری ہے، آدمی کو نظر لگ جاتی ہے، نظر ایک حقیقت ہے، العین حق، نظر لگتی ہے، تو کہا کہ اس کے لیے آدمی دعا پڑھ کر گھر سے باہر قدم رکھے. بچے اسکول جا رہے ہیں، آٹو میں بیٹھ رہے ہیں، آپ بس میں بیٹھ رہے ہیں، تو آپ دعا پڑھ کر بچوں کو گھر سے باہر نکالیں. یہ اچھی بات ہے تاکہ وہ نظر سے بچ سکے. کہا والحمہ، بخار آ گیا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی آیتیں پڑھ کر دم کی. اور والنملہ، کہا کہ کچھ ایسے زخم جسم پر آ جاتے ہیں جسے چیچک کے داغ وغیرہ آتے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بھی آیتیں پڑھ کر دم کی. تو قرآن مجید کی آیتیں جب پڑھی جاتی ہیں تو بڑے سے بڑے جنوں کے اثرات بھی ختم ہو جاتے ہیں. جیسے ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک واقعہ بتا کر ہم اپنی بات ختم کرتے ہیں کہ جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ایک زمانہ تھا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین کی جماعت ایک ساتھ چلی، جاتے جاتے ایک سفر میں جاتے رہے. کہا کہ اچانک ایک گاؤں میں ہم اترے. اب وہ زمانہ ایسا نہیں تھا کہ ساتھ ساتھ کیریج باکس لے کر سفر کریں، ایسا تو نہیں تھا. کہا کہ ایک اس گاؤں میں ہم پہنچے، گاؤں والوں سے ہم نے کہا کہ دیکھیے صاحب، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب ہیں، ہمارے لیے ذرا کھانے کا بندوبست کیجئے، کچھ کھانا ہو تو ہمیں بھی کھلائیے. اب گاؤں والوں نے کہا کہ نہیں صاحب ہمارے پاس کھانا نہیں ہے، گاؤں والوں نے انکار کر دیا. اب ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم وہاں سے بھوکے پیاسے آئے، اب بیٹھے سوچنے لگے کہ کیا کیا جائے.
اچانک ایک عورت اس گاؤں سے آئی، آ کر کہنے لگی کہ دیکھیے صاحب، تم لوگوں نے کہا کہ ہم اصحاب رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے گاؤں کا جو مکھیا ہے، ہمارے گاؤں کا جو بڑا ہے، اس کے بیٹے کو کوئی آسیبی اثر ہوا ہے، کیا آپ میں سے کوئی اس کا علاج کر سکتا ہے؟ تو ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ ہاں صاحب میں علاج کر سکتا ہوں۔ تو وہ گئے، اس عورت کے ساتھ اس گاؤں میں گئے، جا کر کہا کہ لیکن ایک شرط پر، کہا کہ ہم لوگوں نے تم سے کھانا مانگا، تم نے ہم کو کھانا نہیں دیا، اب ہم ایسا کرتے ہیں کہ علاج ضرور کریں گے لیکن آپ اس کا معاوضہ دیں گے۔ یعنی اتنی بکریاں بات کر لی، 40 بکریاں جو بھی بات تھی، کہا کہ اتنی بکریاں تم ہم کو دیں گے تو ہم آپ کا علاج کریں گے۔ انہوں نے اللہ کا نام لیا، اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھا، سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کیا، اور زور سے ایسا دم کیا کہ اس کو ایسے محسوس ہوا کہ بالکل جیسے وہ زنجیروں میں سے آزاد ہو رہا ہو، اور اس کا علاج ہو گیا، اور وہ بکریاں لے کر واپس آئے، صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین کے پاس واپس آئے، جو ٹیم ان کی تھی۔ دیکھیے کتنا فرق ہے صحابہ کرام میں اور ہماری زندگیوں میں۔ یہ بھوک میں ہیں، سخت بھوک ان کو ہے، لیکن ان بکریوں کے لینے اور کھانے سے پرہیز کرے تو آپ نے تو قرآن کی آیتیں پڑھ کر یہ بکریاں لی ہیں، اب ہمیں تشویش ہے کہ یہ حلال ہے کہ حرام ہے۔ کوئی اور بات ہوتی تو ہم کھا لیتے، ہم جب تک پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ نہ لیں ہم اس کو نہیں کھائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم اس کو استعمال نہیں کریں گے۔ علماء نے ایک بات بتائی کہ جعالہ، کہا کہ مزدوری میں فرق ہے۔ جیسے اس مثال دے کر سمجھایا کہ ایک آدمی کہتا ہے کہ میرا ایک اونٹ گم ہو گیا ہے، جو اس کو تلاشے گا اسے اتنے پیسے میں دوں گا۔ اب یہ آدمی تلاشتا ہے، اونٹ ملے اس کو وہ ادا کرے گا، نہ ملے تو ادا نہیں کرے گا۔ اور ایک اجارہ ہے، اجارہ کا مطلب یہ ہے کہ صبح سے شام تک ڈھونڈے گا، ملو نہ ملو مجھے پیسے دینا ہے، یعنی محنت کے پیسے دے رہا ہے۔ تو علماء نے کہا کہ اگر بیمار شفا ہو جاتا ہے، اگر یہ پیسے لیتا ہے تو تب جائز ہے۔ اگر بیمار شفا ہو جائے، شفا کی خوشی میں اگر بیمار والے کچھ دے دیں، اگر لیتا ہے تو جائز ہے۔ بیمار بھی شفا نہ ہو اور بیمار کے پیسے بھی چلے جائیں تو کہا کہ یہ تو ظلم ہے۔ جیسے آج ہمارے بہت سارے نام نہاد عامل لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ 1 لاکھ روپے لیں گے صاحب، دم کرنے کا، رقیہ کرنے کا 1 لاکھ روپے لیں گے، 50,000 لیں گے۔ کہا کہ علماء نے کہا کہ یہ جائز نہیں، یہ جائز نہیں ہے۔ اگر مریض شفا ہو جاتا ہے تو سارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہا کہ اللہ کے نبی ہمارے ساتھ ایسا ہوا، ہم ادھر گئے اور انہوں نے دم پڑھ کر دم کیا، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم نے کیا پڑھا تھا؟ کہا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے سورہ فاتحہ پڑھ لی، سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کیا، ایسا محسوس ہوا کہ وہ زنجیروں سے نکل رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے شفا دے دی۔ اللہ کے نبی سے فرمایا کہ تم کو کیسے پتا چلا کہ سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ نے اتنی شفا رکھی؟ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ بہت ساری شفا کی آیتیں ایسی ہیں جو ابھی بھی مبہم ہیں، ابھی بھی بہت ساروں کو نہیں پتا ہیں۔ تو عزیزو دوستو، قرآن ہماری بیماریوں کے لیے شفا ہے۔ ہمارے گھر جو بیماریوں سے، جو غربت سے، جو ہر طرح کی مصیبتوں سے اٹے پڑے ہیں، ان کے لیے ضروری ہے کہ ہم قرآن کا التزام کریں۔ جن گھروں میں قرآن پڑھا جاتا ہے وہ گھر اللہ تعالیٰ کی برکت سے بھر جاتے ہیں۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، تم قرآن پڑھو، قرآن پڑھو، قیامت کے دن یہ شفاعت شفیع بن کر تمہارے پاس آئے گا، تمہارا سفارش کرنے والا آئے گا۔ الزہراوین، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران کے بارے میں کہا گیا کہ غمامتان، بادلوں کی طرح یا پرندوں کی طرح جو پر پھیلائے آئیں گے اور وہ شفاعت کریں گے۔ قرآن شفاعت کرے گا، کہے گا کہ اللہ اس کو جہنم میں مت ڈالیے، یہ تراویح پڑھتے تھے، دیر دیر تک ٹھہرتے تھے، دیر دیر تک ٹھہرتے تھے، پیر دکھتے تھے لیکن پھر بھی ٹھہرتے تھے، یا اللہ اس کو جہنم میں مت ڈالیے۔ روزہ شفاعت کرے گا، کہے گا اے اللہ اس کو جہنم میں مت ڈالیے، یہ تمہارے خاطر بھوکا پیاسا رہتا تھا۔ تو دوستو عزیزو، قرآن ہماری ہر بیماری کا علاج ہے،
شیطانوں جنوں سے بچنے کا علاج ہے اسے ہم اپنائیں، زیادہ سے زیادہ اسے ہم پڑھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو باتیں ہم نے قرآن مجید کے تعلق سے سنی ہیں وہ باتیں ہمارے لیے کافی ہیں قرآن سے رغبت رکھنے کے لیے۔ اور پھر ایک بار میں اپنے بھائیوں سے، بزرگوں سے گزارش کروں گا کہ فجر کی نماز کے بعد ہماری مجلس ہوتی ہے، ہم بیٹھتے ہیں، جو صاحب قرآن پڑھنا نہیں جانتے ہیں وقت ہے کہ آپ اپنے آپ کو اس قابل بنائیے کہ قرآن پڑھنا سیکھیے، کہ ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن جب اللہ کا رسول بد دعا کرے کہ اے اللہ انہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، تو کہیں آپ کی طرف بھی اشارہ نہ کرے۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اس زمرے میں، اس ٹیم میں آپ کا نام نہ آئے، تو آپ ہماری ٹیم میں آ جائیے، قرآن پڑھنے کی کوشش کیجیے، ہمارے ساتھ بیٹھیے، اپنے آپ کو قاریوں میں سے بنائیے۔ مع السفرۃ الکرام البررہ، قرآن پڑھنے والا ایسے معزز مبارک فرشتوں کے برابر ہوتا ہے، واللہ اس کی قدر و منزلت ہے۔ تو دوستو عزیزو، پھر ایک بار ہم آپ سے التماس کرتے ہیں کہ قرآن کی طرف توجہ کیجیے، یہ اللہ تعالیٰ کا خط ہے جو آپ کے نام ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی توفیق ہمیں عنایت فرمائے، اللہ کا کلام پڑھنے کے لیے ہماری اوقات میں برکت عنایت فرمائے۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین، والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔